السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابہ، پارہ 12 سورہ ہود، آیت نمبر 23 پارہ کی مرکزی آیت ہے۔ ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں جانا بلکہ عمل صالحات کرنے ہیں، یہ انٹروڈکشن ہے اس پارہ کی۔ اس پارہ میں 2 کردار ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی زندگی گزارنا لیکن احساس تک نہ ہونا، دوسرا کردار ہر وقت نیکیوں میں رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جینا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں سوچتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں سب کو بخشتا ہوں سوائے ایک کے، میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 نیک تھے، ایک مشرک تھا جس نے کہا مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک آئیڈیل باپ اور خامند اور اولو العزم پیغمبر تھے، پھر بھی بیوی اور بیٹا عذاب والوں میں شامل ہو گیا۔ بندہ اس وقت تک بچا رہتا ہے جب تک استغفار کرتا رہتا ہے، حدیث۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رزق تجھے ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت کا فرشتہ۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا تم دوسروں کے بچوں کو کھلاؤ، اس کی برکت سے اللہ تمہارے بچے کو کھلائے گا۔ تم دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اللہ تمہارے بچوں کو ہدایت بخشے گا۔ ہر قوم کی مہلت 1 سے 2 نسلوں تک رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اس لیے ان کا سارا معاملہ مختلف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ 1000 سال تک ہدایت پر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو صحابہ نے نافذ کیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود 12 پارہ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں انسان تو انسان، جانور اور جو بھی زیرو مخلوق کائنات میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق کا انتظام کر کے اسے بھیجتے ہیں۔ اس میں بڑے ہمارے لیے خاص پیغام ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی کا ایک ہی مقصد بن گیا ہے، دنیا کے مال کمانا، رزق کا چکر اور ایک ہی ٹارگٹ کہ میرا بہت زیادہ سے زیادہ مال ہو، میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بچوں کے قتل تک انسان اتر آتا ہے اس دنیا کے مال اور رزق کے وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑی گہری اور عمیق بات فرما رہے ہیں، ایک چیز جو میری ذمہ داری ہے اور میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں ہی جانتا ہوں، انسان تو انسان، میں جانور کے رزق کا بھی فلی انتظام کیے رکھے ہوا ہوں، تو پھر اس کی فکر انسان کی فکر نہیں ہے، یہ اللہ کی فکر ہے۔ تم اسے اپنے ہاتھ میں مت لو، اللہ پر اسے چھوڑو اور خود وہ کام کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہماری گہری ذمہ داری کا پیغام ہمیں دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے، دین کا کام کرنا، اچھے مسلم بننا، رحمان کی تابعداری کرنا، باقی روٹی دینا اللہ کا کام ہے۔ اور اگر جانور کے لیے اللہ ذمہ دار ہے تو انسان تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے کائنات بنائی۔ جس رب نے تمہارے لیے اتنی عظیم کائنات بنا ڈالی تمہارے رزق اور تمہارے کھانے اور تمہارے سامان کے لیے، اس کے لیے تم کیوں فکر کیے ہوئے ہو؟ تم اسے اللہ پر چھوڑو اور خود سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک فکر رکھتے ہیں ہماری کہ وہ اسے پتہ ہے مجھے رہنا کہاں ہے زندگی میں،
اور مجھے مر کر کہاں دفن ہونا ہے، یہ بھی سب میری تقدیر کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنے ایمان کو پختہ کرو اور اپنے دل کے اندر یہ چیز پکی کر لو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ جب بھی تم اپنی ذمہ داری کے ٹارگٹ پہ سفر کرو گے، اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر پہلو میں پناہ برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اصل بات بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کے لیے حقیقتاً یہ زمین آزمائش کا گھر ہے، اور اللہ نے سب کچھ پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ یہ بندہ جس کو میں نے زمین میں امتحان کے طور پر بھیجا ہے، یہ اپنے امتحان میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے امتحان کی کامیابی کی فکر رہنی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کی جو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو انسان جب اپنے اصل سوچ سے ٹارگٹ سے ہٹتا ہے تو پھر بھٹکتا اور بہکتا جاتا ہے اور اصل منزل کو کھو دیتا ہے۔ اب اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں تم اپنے امتحان، میرا میں امتحان کیا ہے؟ کل کا سامان بنانا۔ وہ جنت جو مجھ سے کھو گئی اس کی خریداری دوبارہ سے کر کے تو کامیابی کی راہیں پا کر کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو ایک صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں یا آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گی، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہائے، انسان بڑا ہی نادان ہے، انسان بڑا ہی جاہل ہے، ہر چیز آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے بھی پھر بھول جاتا ہے، اور شیطان کے چنگل میں ایسا پھنستا ہے کہ اسے اس کی سوچ ہی سلب ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنا راستہ ہی روشنی کا ختم کر کے تو اندھیروں میں بھٹکنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی نادانی دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں عذابوں کو، مصیبتوں کو اور اللہ کے نافرمانوں کی ابرتے دیکھ کر کے بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل در پار ہو گئے۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہے جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ یہ چیز تو ہمیں اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ یہ خود ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں اور خود ہماری زندگیوں میں یہ سب کچھ ہے کہ ہم اپنی جب بھی کسی مسئلے میں آتے ہیں تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے، جب بھی ہمارے مسئلے ہٹ جاتے ہیں تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کر وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے انسان تھے، بے شک عظیم ہستی تھے، لیکن انسانی احساسات و جذبات تھے کہ یہ کوئی بھی بات ایسی کرنے سے جسے اگلا مذاق اڑائے گا، تعجب کرے گا یا جھٹلائے گا تو اسے ذرا آتی تھی طبیعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے بالکل تنگ دل نہیں ہونا، جو بھی اللہ کی طرف سے بات آپ کو کہی جائے آپ نے منوان لوگوں کو کہہ دینا ہے، نہ گھبرانا ہے اور نہ لوگوں سے ڈرنا ہے۔ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے، اور اپنے پیغام کو پورے خبردار طریقے سے دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے، تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، یہ جب کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بڑا سخت غصہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ایکچوئل اللہ کو جھٹلانا ہے۔ تو انسان کی جسارت یہ دیکھیں کہ اگر اللہ ان کو چیلنج کرتا ہے تم ایک ایسی آیت ہی بنا لو
اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آؤ، تو ایسا کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا بلیم آگے سے کرتے ہیں جو اللہ کو سخت ناراض کرنے والا ہے۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کا کار ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کی تباہی کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کو خود ان پہ ترس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان کو سونے کے محل دوں جن کی چاندی کی سیڑھیاں ہوں، کیونکہ ان بیچاروں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی زندگی میں یہ فلی انجوائے کر لیں تو آگے لامتنا ہی سفر ہے ان کی سزاؤں کا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہر طرح سے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کوئی بھی جہنم میں جائے، ہر طرح سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو شیطان دھوکہ باز دشمن ہے انسان کا، وہ اس طرح اس کو لپیٹ اور سمیٹ لیتا ہے کہ پھر اس کی سوچ کو ہی وہ منفی راہوں میں چلا دیتا ہے۔ جب سوچ پازیٹیو نہیں ہوتی تو ظاہر انسان جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل ہی نہیں سکتا۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ جو اس پر ایمان ہی لائیں ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر نہیں مانتے۔ اب یہ دیکھیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں بیچ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شک آ رہا تھا اور یا کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ یہ اللہ کا ایک اپنا طریقہ ہے جس میں جب ہی اللہ وارننگ دیتے ہیں ان لوگوں کو، منفی لوگوں کو، تو ہی اللہ ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی تربیت کے پہلو میں بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا۔ اب سبحان اللہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کل کی جو سرخرو ہے گواہی پر ہے۔ اب جو اچھا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو چار اگر لوگ گواہی دے دیں کہ یہ صالح انسان تھا تو اس کی بخشش کا سامان بنتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ در و دیوار کل ہمارے گواہ ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ کہ ہاں مخلوق بھی جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے گواہ ہوں گے۔ یہ گواہی آخرت کا بہترین سرمایہ ہے۔ اور وہ لوگ جو زندگی میں غلط راہوں پہ چلتے ہیں تو وہ ان کو بھی گواہی کے ساتھ بربادی ملے گی۔ برے لوگ ان کے گواہ بنیں گے، بتائیں گے کہ یہ انہوں نے دنیا میں غلط زندگی گزاری تھی۔ اس لیے ہمارے اندر یہ احساس کہ الحمدللہ دنیا کی ہر چیز جو ہے ہماری نیکی کی کل گواہ ہے، جہاں جہاں ہم سجدہ کریں گے، جہاں جہاں ہم قرآن کو گواہ بنائیں گے، ہم ذکر اللہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میرے ذکر میں رہو، تاکہ ہر چیز جو تمہارا سفر حاضر میں جہاں بھی کہیں تم ہو، ہر چیز تمہاری بہترین گواہ بنتی رہے۔ اور ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں ہم سجدہ ضرور وہاں کریں، کیونکہ وہاں کی زمین جو ہے وہ ہماری الحمدللہ گواہی دے گی کہ اس نے یہاں سجدہ کیا تھا۔ اس
طرح کل کی ان گواہیوں سے ہماری سرخروئی بنے گی اور برے انسان کی بری گواہیوں سے تباہی بنے گی۔ وہ نہ کسی کو کی سن نہیں سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ لے رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال تدبر، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو وہ اندھا، بہرا اور دوسرا وہ دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کا کیوں حکم دیتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو انسان کو دنیا میں دی ہیں، کس لیے؟ آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ تاکہ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم رستے کو دیکھ سکے۔ مستقیم کہتے ہیں وہ سیدھا رستہ جو اوپر کو جاتا ہو۔ تو اوپر کو جانے والے سیدھے رستے کو دیکھ کر کے تو آپ جب نیکیوں کے سفر پر ہوگے تو آپ کی ساری نیکیاں اوپر کو، نیکی ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اندھا، بہرا، یعنی کان اور آنکھیں، یہ دو اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب کان جو سو ہے وہ اللہ نے دیے ہی اس لیے سننے کے لیے، اور اگر کہا جائے کہ کس کو سننے کے لیے، تو قرآن کے سننے کے لیے، کہ انسان کو بنایا ہی اللہ نے قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے، اور سننا قرآن کا مزاج ہے۔ اب کانوں سے قرآن کا سننا ہے اور آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ، جس نے ان آنکھوں کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ ان سے اللہ سیدھی راہوں کو دیکھو آنکھوں کا، اور کانوں کا حق کیا ہے؟ ان سے اچھی باتیں سنو، اور اچھی باتیں صرف قرآن کی باتیں ہیں، اور اس کو دیکھنا صرف اصلاً آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے۔ دوسرا وہ ہے دیکھنے اور سننے والا، اللہ اکبر، اب ایک انہی کانوں اور آنکھوں سے ان کے صحیح حق کی ادائیگی کر رہا ہے، اور ایک ہے جو اسی آنکھوں سے اور انہی کانوں کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بھیا یہ دونوں برابر ہیں، ایک حق ادائیگی کرنے والا فکر کے ساتھ، اور ایک اگنور کرنے والا اور ان چیزوں کو غلط مصرف کرنے والا۔ اب یہ دیکھو، کان اتنی سینسٹیو چیز ہے، جہاں اللہ نے کہا ہے نا کہ سنو، قرآن کو سنو، قرآن کا مزاج سننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا گیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے یہ ساز و آواز، یہ گانے، یہ گندگی ان کانوں سے سنی، جن کو اللہ نے قرآن سننے کے لیے بنایا ہے، قیامت کے دن ان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب یہاں سے آپ غور کر لیں کہ کتنی گہری بات، کتنا گہرا پیغام ہے اس آیت کے اندر، کہ وہ سینسٹیو چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی نور کے طور پر اور نور حاصل کرنے کے لیے، جب ہم ان سے گندگیاں اپنے اندر ڈالتے، کیونکہ کان سے سن کر کے بات جاتی ہے ڈائریکٹ دل میں، اور دل میں جو چیز اترتی ہے، اگر نور اترا ہے تو دماغ کو بہترین سپلائی نور کی ہوگی، اگر دل میں گندگی اتری ہے تو گندگی دماغ میں سپلائی ہوگی، اور جب یہ دماغ میں گندگی پیدا ہو جائے گی تو پھر آرڈر بھی وہ گندے دے گا، تو پھر انسان غلط راہوں میں چل پڑے گا۔ ان دو حساس چیزوں کو اگر ہم حق کی ادائیگی میں فکر مند بن جائیں، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دور بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں دے لیں، تاکہ وہ گندی ساز کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ اب دیکھو امت محمد کا حال یہ ہے کہ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں اور ان سے ہر وقت کیا سن رہے ہیں؟ گند مند۔ جب آپ کا اپنے خود ہی اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے اور ان کے ذریعے آپ اندر گندگی ڈال رہے ہو، اپنے دل کے اندر بھر رہے اس کو، سینے کو، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اس مثال کو ذرا غور سے سنو اور غور سے سمجھو کہ دو چیزیں ہیں سخت حفاظت کرنے والی، آنکھیں اور کان۔ اب آنکھوں کو حکم دیا، اور مومن عورتوں سے کہہ دے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور مومن مردوں سے کہہ دے اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ کیوں؟ نگاہ کا تیر بڑا ظالم ہوتا ہے، اسی سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اسی سے الحمدللہ رہنمائی اور نور ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت حساس طریقے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ اپنے دو ان اعضاء کی بہت حفاظت کرو، ان کا صحیح مصرف کرو، اور ان کے حق کی ادائیگی کرنے والے بنو، تاکہ کاکی سرخروئی کو پا سکو۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو،
ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں راذل تھے بے سوچے سمجھے ہماری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا۔ خاص رحمت کیا ہے؟ اللہ کا چننا، اللہ کا کلام کا ملنا، اللہ کی رہنمائی کے لیے پسندیدگی، یہ خاص رحمت ہے۔ مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ اب یہ دیکھو کہ یہ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے اور آج بھی ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اگر کوئی دولت مند ہے، اگر کوئی بڑا اسٹیٹس والا ہے، کوئی بڑا اونچی کرسی والا ہے، تو ہر کوئی اس کو جھک جھک کے سلام کرے گا اور اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے میں فخر کرے گا، بے شک وہ لفٹ نہ ہی کرائے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ والے ہوں اور ہوں وہ غریب، تو ان کے ساتھ ہر کوئی جو ان سا ہے وہ ایک نیگیٹو رویہ رکھے گا۔ تو یہ جو اس کسی بھی وقت کے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ غریب جو ہے یہ ہمارے پاس قریب نہ بیٹھے بلکہ اس کا اپنے درجے میں جائے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کے مال کی حیثیت، ایک مکھی کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی کی حیثیت ہے، بے شک وہ بے یار و مددگار اور غریب ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہر دور میں رہی اور آج بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، وہ ہیں اللہ کے نزدیک اعلیٰ لوگ۔ اور یہ دنیا تو ایک امتحان کا گھر ہے کہ اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ تو ایک امتحان کا گھر ہے۔ اللہ مال دیتا ہے آزمانے کے لیے، اگر نہیں دیتا تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہارے کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، اس کے باوجود کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، خود تو کوئی پیدا نہیں ہو گیا نا، تو اگر پیدا کرنے والی ہستی جون سی ہے اس کو ہی تم نے وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کی، اس کی تابعداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اور جب لوگ اللہ کا پیغام لے کے آئے اس کی ہدایت کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام کے کہانی سنا کر کے جو ہمارے لیے ایک بڑی عبرت نصیحت کا پیغام ہے کہ اتنا یہ عظیم انسان کس قدر زندگی میں مشقت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن افسوس کہ گھر کی بیوی اور بیٹا ہی ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہر گھر کے اندر، اس لیے کہ اپنوں ہی کا نہ ماننا یہ بہت بڑا اذیت ناک منظر ہے،
اور اسی لیے جو صحابہ تھے جب ان کے گھر کے افراد ہی نہیں مانتے تھے تو وہ بہت دکھی تھے. پھر اللہ نے قرآن کی وہ آیت اتاری، وہ دعا ان کو دی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ تم لوگ یہ پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا. تو الحمدللہ یہ دیکھو کہ ایک جو مومن ہے، جو اللہ کے راستے میں چلنے والا، اس کی فکر خود رب کرنے والا ہے. ایک جو نہ ماننے والا ہے، وہ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ بتانے والا اکتا تھک کر کے تو پھر سے چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر بس وہ اس کے لیے عذاب باقی رہ جاتا ہے. اس کی بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے، اور جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی مجرم ہے تو کوئی اس کو چھڑا نہیں کر سکے گا، وہ اپنے جرم میں خود دھر لیا جائے گا. اور اگر کوئی صالح نیک ہے الحمدللہ تو اس کا عمل کافی ہوگا اس کے بچاؤ کے لیے. نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ہائے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بدترین جو انسان کی صفت ہے وہ ہے مذاق اڑانا. اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ یہ عمل ہے کہ پیغمبروں کا ہمیشہ مذاق اڑایا ظالم لوگوں نے. تو اس پر ہمیں کوئی بھی قرآن پڑھتے ہو جو ہماری گہرائی کو دیکھنا ہے، ہمیں وہ یہ جو صفت کافرانہ ہے کبھی ان میں حصہ نہ لو، کبھی ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے ہمیشہ ڈرتے رہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، قرآن کہہ رہا ہے، تو اگر کوئی مجھ سے بہتر ہے اور میں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں تو میں بڑا اپنے ساتھ خسارے کا سودا کر رہی ہوں. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے، وہ تھوڑے ہی لوگ تھے. ہائے، ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے. جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے، ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ جو دعا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، پڑھی کس نے تھی؟ نوح علیہ السلام نے. تحفہ کس کے لیے بن گیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا میری امت کے لیے حادثات کے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس لیے جب ہم سواری پہ بیٹھے خود بھی سے اور آپ دوسروں کو بھی یہ ضرور بچوں کو بھی بتائیں کہ سفر میں اللہ کو یاد کر کے سفر کریں، کیونکہ یہ چیزیں تحفظ کا باعث ہیں. تو تحفظ کے سارے اقدامات کر کر کے سفر کرو تاکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عافیت سے سفر میں لے جائے اور عافیت سے لوٹا کے لائے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھو کہ اور دنیا کے جو طرف سے رسپونس ہوتا ہے اس کا اپنا دکھ ہے، لیکن
اولاد کی تعداد نیگیٹو رسپانس انسان کے دل پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اسے آیا اور آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا۔ فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ جیسے یہاں آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک شخص کے جسم کا ایک عضو اگر سڑ گیا تو ڈاکٹر اسے کاٹ پھینکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اسے کیوں کاٹتے ہیں؟ ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ سڑ چکا ہے۔ بس ایک سالے باپ سے اس کے نالائق بیٹے کے بارے میں یہ کہنا یہ بگڑا ہوا کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کی پرورش کرنے میں جو محنت کی وہ ضائع ہو گئی، اور یہ کام بگڑ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنی سی تنبیہ پر نوح علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ اللہ کے اس بات پر غمزدہ ہوئے کہ سجدے میں استغفار کرنے لگے، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا روئے کہ زمین جو تھی وہ نم ہو کر اس میں سبزہ اگایا۔ اس پر دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی تو انہوں نے اتنی گرم آہ بھری کہ وہ سبزہ جل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں معاف کر دیا۔ اگر پیغمبروں کے درجات بڑے اعلیٰ ہیں تو ان کی ذرا سی کوتاہی، ابھی ہم پیچھے ہم نے یونس کا پڑھا تھا، ذرا سی کوتاہی بھی کتنی بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا رہے۔ بس یہ بات تھی کہ جس پر اتنی طویل مشقت کے باوجود اتنی بات نے ان کے دل پر اتنی چوٹ لگائی۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا ہے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی اوپر عذاب، غصے یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ متقیوں میں پر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ فوراً ان کے لیے خوشخبری سنا دیتے تاکہ ان کے دل کو سکون ملے۔